وائی از گڈ فرائیڈے گڈ؟ یعنی گڈ فرائیڈے اچھا کیوں ہے؟ ویلکم ٹو ورڈ اسٹڈی، میں ناصر جان۔ دنیا بھر کے مسیحی ایسٹر سے عین پہلے جمعے کو گڈ فرائیڈے مناتے ہیں۔ اس دن ہم یاد کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کس طرح صلیب پر تکلیف اٹھائی اور مر گیا۔ یہ جمعہ انسانی تاریخ کا سب سے خوفناک اور شاندار لمحہ ہے۔ گڈ فرائیڈے کے پس منظر کی معلومات۔ یہودی مذہبی رہنماؤں نے فیصلہ کیا تھا کہ یسوع کو مر جانا چاہیے۔ اس نے ان کے مذہبی نظام کے لیے خطرہ پیدا کیا۔ اس نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے اپنی تعلیمات اور معجزات سے بہت سے ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ سب بند کرنا تھا۔ متی 26 باب 3 سے 4 آیت۔ اس وقت سردار کاہن اور قوم کے بزرگ کافہ نام سردار کاہن کے دیوان خانہ میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ یسوع کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں۔ یسوع مسیح کا ایک شاگرد اس سے غداری کرنے کو تیار تھا اور وہ سردار کاہن تک پہنچنے کے موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ گڈ فرائیڈے کو کیا ہوا تھا؟ یسوع مسیح کو یہودی فصح کے آغاز میں گرفتار کیا گیا تھا، جو ایک مذہبی دعوت تھی جو 7 یا 8 دن تک منائی جاتی تھی۔ لوگوں میں ہنگامہ رائی کو روکنے کے لیے یسوع کو رات کے وقت یروشلم کے قریب ایک باغ میں گرفتار کیا گیا۔ اس رات اسے سردار کاہنوں، رومی گورنر پلاطوس اور بادشاہ ہیرودیس کے سامنے کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اگرچہ مذہبی رہنماؤں کو ایک جائز الزام لگانے میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر انہوں نے یسوع کو توہین رسالت کے الزام میں سزائے موت سنائی۔ کیونکہ محض یہ ایک مذہبی مسئلہ تھا، اس لیے رومی قانون کے مطابق مقدمے کی کوئی جائز بنیاد نہیں تھی۔ پلاطوس کو اس بات کا پوری طرح علم تھا کہ یسوع بے گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ہجوم کے دباؤ کو چھوڑ دیا کہ یسوع کو مصلوب کیا جائے۔ گڈ فرائیڈے کے موقع پر یہی ہوا تھا۔ یسوع مسیح کو یروشلم کے دروازوں سے پہلے ایک پہاڑی پر مصلوب کیا گیا۔ 3 گھنٹے کی شدید تکلیف کے بعد وہ مر گیا اور یسوع مسیح کی لاش کو اس کے کچھ پیروکاروں نے دفن کیا۔ گڈ فرائیڈے خوفناک تھا۔ 4 اناجیل میں چشم دید گواہوں کے حوال پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے بالکل ہولناک تھا۔ ایک بے گناہ کو مارا پیٹا گیا، کوڑے مارے گئے اور مذاق اڑایا گیا۔ حکام اس کی بے گناہی سے پوری طرح واقف تھے، اس کے باوجود انہوں نے اسے مصلوب کر دیا تھا۔ جس شخص نے بہت سے لوگوں کو شفا بخشی اور برکت دی، اسے حقیر سمجھا گیا، بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ناانصافی کا راج سب سے زیادہ تھا۔ لیکن یسوع مسیح صرف ایک آدمی نہیں تھا، یہاں تک کہ صرف ایک معجزاتی معالج بھی نہیں تھا۔ وہ مسیحا تھا، خدا کی طرف سے بھیجا نجات دہندہ تھا۔ وہ خدا کا بیٹا تھا، لیکن مذہبی رہنماؤں اور ہجوم دونوں نے اسے مسترد کر دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے شیطان نے جنگ جیت لی ہے اور خدا کو فتح کر لیا ہے۔ یسوع مسیح کی موت انسانی تاریخ کی سیاہ ترین گھڑی تھی، کیونکہ خدا کا بیٹا بظاہر گناہ اور موت کے خلاف جنگ ہار چکا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اندھیرے کو فتح ہو گئی ہے۔ گڈ فرائیڈے کے بارے میں اتنا اچھا کیا ہے؟ گڈ فرائیڈے کے بارے میں اچھی چیزیں انسانی آنکھوں کو نظر نہیں آئیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے خدا نے قابو کھو دیا ہے، لیکن در حقیقت یہ خوفناک واقعہ اس کی نجات کے منصوبے کا حصہ تھا۔ رومیو 5 باب 8 آیت۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ یسوع کی موت ایک موت تھی۔ اس نے وہ فیصلہ دیا جس کے ہم انسان اپنے گناہوں کے مستحق تھے۔ اس نے یہودی رہنما، رومی گورنر، ہجوم، فوج، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یسوع کو صلیب پر چڑھا کر وہ خدا کے منصوبے کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ دن تمام
تخلیقات کا اہم موڑ بن گیا، کیونکہ یسوع مسیح ہماری جگہ مر گیا تھا، اس لیے انسانوں کو خدا معاف کر سکتا ہے اور دوبارہ اپنے ساتھ ملاپ میں لے کر آ سکتا ہے۔ گڈ فرائیڈے کہانی کا اختتام نہیں تھا۔ یسوع مسیح کی موت کہانی کا اختتام نہیں تھی۔ اتوار کی صبح وہ دوبارہ اٹھا۔ یہ پہلے ہی پرانے عہد نامے میں نبیوں کے صحیفوں میں پیشن گوئی کی گئی تھی، اور خود یسوع مسیح نے پہلا کرنتھیوں 15 باب اور 3 آیت، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا۔ مرکز کی انجیل 8 باب 31 آیت۔ قبر سے اٹھ کر یسوع نے ظاہر کیا کہ اس نے واقعی گناہ اور موت کو فتح کیا ہے۔ ایسٹر واضح کرتا ہے کہ یسوع کی موت اس کا حتمی زوال نہیں تھا، بلکہ ابدی نشان کی طرف راستہ تھا۔ گڈ فرائیڈے کے واقعات اتنے اہم کیوں ہیں؟ پولس رسول یسوع کی موت اور قیامت کی پہلی اہمیت کو سمجھاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، اور تب سے مسیحیوں نے ان تقریبات کو اپنی سب سے اہم مذہبی دعوتوں کے طور پر منایا ہے۔ اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی نجات کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے اتنا خاص کیوں ہے۔ اگر یسوع مسیح نہ مرتے تو ہماری حالت ناامیدی ہوتی اور ہمیں ہمیشہ کی موت کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن کیونکہ خدا کا گناہ کے خلاف غضب یسوع پر ڈالا گیا تھا، اس لیے ہم معافی اور نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی اچھی خبر ہے، کیونکہ یسوع مسیح مر گئے اور پھر جی اٹھے۔ جو لوگ اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ میں یسوع کی موت سے حقیقی زندگی حاصل کر سکتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس آیت میں یسوع مسیح کی موت اور قیامت سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط شامل ہے۔ جو شخص یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اسے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 18 آیت۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لاتا۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو آل۔